کرم سے کرم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ شفاعت بات ورزان شفاعت رات رحیم۔ السلام علیکم ناظرین، للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس وقت ہم موجود ہیں للہ شریف تحصیل پنڈ دادر خان ضلع جہلم میں۔ آج ہمیں صاحبزادہ پیر وقار رسول صاحب نے بلایا ہے، جو فرزند ہے صاحبزادہ پیر اسناد رسول صاحب کے۔ السلام علیکم حضور۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے حضور؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی کرم اللہ کا۔ اچھا حضور بتائیے کہ آج ہمیں آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی آج میں نے للہ جانباز کو اور ان کی ٹیم کو مدعو کیا ہے اسپیشل اس پرپز کے لیے کہ اعلیٰ حضرت غلام نبی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی جو اولاد پاک ہے، اس چمن کے جتنے بھی پھول ہیں، ان کے زندگی کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں، یعنی ان کے تبرکات جو کہ صاحبزادہ پیر حسنات رسول صاحب نے بڑی ہی محبت و عقیدت کے ساتھ الماریاں بنوا کے، اس کے شیشے کی الماریاں وتھ ڈسکرپشن جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کی ہیں۔ اور میں یہ چاہتا تھا کہ للہ شریف جو بھی اس چینلز کی نسبت، اس چینل کی وسادت کے ساتھ وہ تمام ویورز، تمام للہ شریف کے لوگ، تمام اعلیٰ حضرت کے سنگیان طریقے جو بھی اس دریا سے فیض پا رہے ہیں، وہ تمام اس کو دیکھ سکیں۔ تو میں نے اس لیے جو ہے ان کو مدعو کیا ہے، جو کہ آپ کو اس اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ تو آپ اپنے والدین سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، جو بھی ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، ان سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، جن کی زندہ مثال جو ہے صاحبزادہ اسناد رسول صاحب نے پیش کی اپنے بزرگان دین کی، اپنے بزرگوں کی چیزوں کو محفوظ کر کے۔ تو پرشین لینگویج کی یعنی فارسی زبان کا ایک فریز ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ اولاد جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں سپوت۔ سپوت وہ اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کے اثاثوں میں صرف مال و دولت نہیں، بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے دوست احباب، غرض ہر چیز جو ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ان میں وہ اضافہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے کپوت۔ وہ اولاد کی قسم ہے جو اپنے والدین کے اثاثوں میں کمی لاتی ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز میں کمی لاتی ہے۔ اور پوت وہ اولاد ہے جو نہ ان کے اپنے والدین کی چیزوں کو بڑھاتے ہیں، نہ کہ کم کرتے ہیں۔ تو صاحبزادہ اسناد رسول صاحب ہمیشہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں اور اکثر ذکر بھی کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور ان کی اولاد جو ہمارے بزرگ تھے، وہ جس چمن کے پھول تھے، وہ تو کمال شخصیت تھے، تو ان کے سامنے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں پوت بنائے کہ اگر ہم ان کی چیزوں کو، ان کے اثاثوں کو بڑھا نہ سکیں تو کم از کم ان کے اس کام کو، اس اسلامی کام کو، اس صدقہ جاریہ کو کم نہ کریں۔ جی ناظرین، ابھی آپ کو وہ تمام تبرکات دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو آپ ویڈیو میں قرآن پاک دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت رابع ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی کہ صاحبزادہ محبوب رسول صاحب کا قرآن پاک ہے۔ آپ کے بارے میں اکثر مریدین اور جو محبین ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کو کتنا ہی اپنے قرآن پاک سے کتنا انس تھا اور کتنی محبت تھی، اور آپ بہت ہی جید حافظ تھے۔ اور آپ جو ہیں باہر والی مسجد جو کہ جامعہ محبوبیہ کے نام سے ہے، جس کا پرانا نام بنی والی مسجد کہلاتا تھا، اس میں آپ مغرب کی نماز ادا کرتے اور اس کے بعد اوابین کے نوافل کے بعد 3 سپارے منزل آپ تلاوت فرما کے گھر تشریف لاتے۔ تو یہ وہ قرآن پاک ہے جس سے آپ دور کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ دکھا سکیں تو جو چھوٹا قرآن پاک یہاں پہ موجود ہے، یہ وہ قرآن پاک ہے جو آپ سفر کے دوران آپ استعمال کرتے تھے۔ جب سفر پہ آپ تشریف لے جاتے تو اگر کوئی متشابہ لگتا تو آپ اس قرآن پاک سے اس کو دیکھتے۔ تو اکثر جو ہمارے سنگیان طریقت اعلیٰ حضرت اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت محبوب رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو میرے دادا جان ہیں،
ان کے ساتھ جب ہم تشریف لے جاتے تو لاہور کا سفر ہوتا تو آپ ڈھوڈی شریف سے جب ہم سوار ہوتے ریل پہ تو آپ جو ہے کسی اور سیٹ پہ تشریف فرما ہوتے اور ساتھ میں حکم فرماتے کہ کوئی مجھے سفر کے دوران بلائے نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ ڈھوڈی شریف سے جب روانہ ہوتے تو قرآن پاک جو ہے وہ الحمد سے سٹارٹ کرتے اور لاہور پہنچتے تک آپ ایک پورا قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت فرما دیتے. تو یہ آپ کی بڑی ہی ایک ہے، آپ کے بارے میں یہ سب سے زیادہ بات جو ہے بڑی مشہور ہے، آپ قرآن پاک سے جو آپ کا انس تھا. اس کے بعد یہ جو آپ عصا مبارک دیکھ رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت للہ غلام نبی للہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عصا مبارک ہے. یہ پہلے جو لوگ محبین جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اندر جب ہمارا بنگلہ ہوا کرتا تھا جہاں صاحبزادہ محبوب رسول صاحب جو ہیں وہ تراویح بھی پڑھا کرتے تھے تو وہاں پہ یہ سارے تبرکات موجود تھے. لیکن جب بلڈنگ اس کی پرانی ہوئی تو اس کو شہید کر دیا گیا اور تمام تبرکات جو ہیں وہ یہاں پہ صاحبزادہ حسنات رسول صاحب نے محفوظ کر دیے تاکہ یہ تادیر یہ سلامت رہیں. تو اس کے ساتھ یہ عصا مبارک کی جو بلیک کلر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خطبہ جمعۃ المبارک کا جب آپ دیا کرتے تھے تو اس وقت جو ہے آپ اپنے استعمال میں لاتے. اور یہ ساتھ جو آپ دوسرے عصا مبارک دیکھ رہے ہیں یہ بھی صاحبزادہ محبوب رسول صاحب کچھ آپ جو ہیں خطبہ کے دوران استعمال فرماتے اور کچھ جب سیر کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ لے کے جاتے. یہ دانت مبارک جب آپ کے جو اوریجنل دانت ہیں وہ جب ختم ہو گئے جب گر گئے تو آپ نے ابا جی مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ دانت لیے اور سبحان اللہ جو اوریجنل دانت تھے آپ کے ان سے زیادہ یہ آپ کو جچتے تھے اور آپ کو اوریجنل والوں سے زیادہ پیارے لگتے. اور اکثر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اکثر حکم کرتے جب کھانا کھانے کے بعد کہ بیٹا یہ دھو کے لاؤ اور میں جا کے دھو کے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا. تو یہ بڑی ایک یہ بھی یادگار ہے. یہ اس وقت جو ہے گھڑیاں اس طرح ہوتی تھی کلائی پہ پہننے والی نہیں ہوا کرتی تھی تو اس کو بھی آپ اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے. اسی طرح صاحبزادہ محبوب رسول صاحب کا ہی یہ کنگا مبارک بھی ہے. ساتھ میں یہ آپ جو ختم خواجگان کے شمارے دیکھ رہے ہیں یہ ڈھوڈی شریف والے حضرت غلام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شمارے ہیں اور ساتھ میں ختم خواجگان اعلیٰ حضرت للہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شمارے جو کہ بعد از نماز فجر جو ہے جو ختم خواجگان جب اعلیٰ حضرت غلام نبی للہ کو قصور شریف سے خلافت ملی تو یہ آپ کی میراث اور آپ کے ساتھ یہ ایک تحفے کے طور پہ آیا. اور یہ ختم خواجگان وہ ختم ہے جو کہ مجمد ہے بہت سے ختموں کو بہت سے وظائف کو مل کے ایک بنا ہے. تبھی اعلیٰ حضرت کے جو سنگیان طریقت جو بھی اس سلسلہ کے جو بیت ہیں ان کے بارے میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ ان کو کوئی پریشانی کوئی جادو کوئی سائے کی شکایت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ختم خواجگان ہے کہ آپ یہ ہر مرید کو کہتے ہیں کہ پورا نہیں بھی تو کچھ مقدار میں اس کے آپ اس کو بعد نماز فجر پڑھ لیں. اب یہ جو ختم خواجگان ہے یہ خانقاہ شریف پہ بھی پڑھا جاتا ہے اور اندر جو بڑی مسجد ہے اس میں بھی بعد نماز فجر پڑھا جاتا ہے جس میں بہت سے وظائف کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. رزق کے حصول کے لیے یا رزاق ہو، کامیابی کے لیے یا فتح ہو، یا رافع ہو، یا سلام ہو، اور بھی بہت سے اس میں وظائف ہیں جن بھی آپ اولیاء کرام کے پاس جائیں گے اس ختم شریف کے اندر سے ہی کوئی آپ کو ذکر کرنے کو ملے گا. تو یہ ایک ایسا ختم شریف ہے جو کہ ہمارے بزرگوں کو اپنے پیر نے دیا اور اپنے مریدین کو پڑھنے کی بھی تلقین کی. یہ جو ہے لیمپ یہ بھی حضرت رابع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کچھ ڈائریز جو ہیں آپ کی موجود ہیں جس میں تعویذات والی بھی ہیں. یہ جو ڈائری ہے حضرت رابع ثانی کی یہ آپ کے شب و روز کی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم لکھتے ہیں. یہ وہ ڈائری ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ڈائریاں جو ہے صاحب کے پاس اندر موجود ہیں اس میں آپ کے وظائف آپ کے تعویذات یعنی بیاض کی شکل میں وہ بھی موجود ہیں. اچھا وہ گھڑی میرے خیال میں ایک چھوٹی سی جی
یہ گھڑی بھی اسی وقت کی ہی ہے. آپ جو دادا جی حضور تھے وہ اپنے سامنے اس کو رکھا کرتے تھے. تو ایک دوسری سائڈ پہ گھڑی موجود ہے، وہ چابی والی ہے، وہ میں آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں. یہ جو گھڑی ہے یہ حضرت رابع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو بڑی آپ اس کے ساتھ محبت کرتے تھے. محبت اس طرح کہ ایک خاص خادم کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد، چابی والی یہ گھڑیاں ہوتی تھیں اس ٹائم، سیلز نہیں ہوتے تھے، تو یہ اس کو نماز فجر کے بعد اس کو پراپر جو ہے وہ دیا کرتا تھا چابی. اور یہ رابعہ حضرت، وہ رابع ثانی کا ہے، یہ رابعہ حضرت کا جو ہے یہ لیمپ موجود ہے. یہ یعنی صاحبزادہ مقبول الرسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ لیمپ اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ثالث حضرت کا، ثالث حضرت سے مراد ہے کہ یعنی صاحبزادہ عبد الرسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی دوسری پشت، یعنی ان کا یہ جو لیمپ ہے وہ موجود ہے. اس کا شیشہ بھی ابھی تک بالکل اپنی اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہے. بائی ڈیفالٹ جس طرح یہ آیا تھا صاحبزادہ صاحب نے اس کو اسی طرح ہی محفوظ رکھا. پہلے بنگلہ شریف پہ اس کو محفوظ رکھا اور اب یہ اس الماری میں محفوظ ہے. اسی طرح جب گھوڑے کا سفر ہوا کرتا تھا میرا شریف اور بھی دیگر جتنی بھی جگہیں مریدین کے پاس آپ تشریف لے کے جاتے تھے ثالث حضرت، تو یہ اس وقت کی آپ دوربین جو ہے گھوڑے پہ آپ اس کو استعمال کیا کرتے تھے. اور باقی یہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ڈسکرپشن موجود نہیں ہے، یہ بھی آپ کے تبرکات میں سے ہی کوئی ہیں. یہ لوٹا مبارک جو ہے یہ بھی اس وقت جو ہے وضو کرتے ہوئے آپ استعمال کرتے تھے. تو میں آپ کو یہ اختتام پہ یہ بتاؤں کہ جتنی انسان کی اولاد کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی آپ سے یعنی والدین سے محبت کرتی ہے کہ آپ